السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ مائدہ ہے۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 2 تک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن، بعد میں انشاءاللہ تعالی ان آیات کو میں آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ سبق کے آغاز سے پہلے میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرے موبائل کا جو کیمرہ ہے اس کا تھوڑا سا ایشو بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے قرآن پاک کا جو عربی ٹیکسٹ ہے وہ صحیح طور پر دکھائی نہیں دے رہا، تھوڑا سا دھندلا سا دکھائی دے رہا ہے۔ تو خیر، جتنے بھی اسٹوڈنٹ جو میرے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میری ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کلاس اٹینڈ کریں تو آپ قرآن پاک کو سامنے کھول لیں۔ شروع میں آپ کو آیات جو ہے بتا دی جاتی ہیں، آپ نے زیادہ جو ہے لسننگ پہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ چلے آئیے اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ شدید العقاب۔ چلیے آئیے ان آیات کو اب ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین، یہ دیکھیں یا کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ یا ایہا الذین آمنوا، یہ دیکھیں آمنو، یہاں پہ واو مدہ بھی ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ آمنو اوفو بالعقود، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلب کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ اوفو بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، یا دیکھیں احلت لکم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفا شفوی ہوگا، تو ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وَأَنْتُمْ حُرُمْ، یا دیکھیں وَأَن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے تا آ رہا ہے، اور تا جو ہے اخفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اخفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلب کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں میم ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَأَنْتُمْ حُرُمْ ان اللہ یحکم ما یرید، ان اللہ، اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین، یا دیکھیں یا کے پر کھڑی حرکات بھی ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ
یا دیکھیں لا تحلوا شعا، یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. یا دیکھیں ولا القلا، یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ ولا القلائد ولا آمین البیت. یا دیکھیں ولا، یا خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچیں گے. اور آگے دیکھیں ولا، یہاں حمزہ کے پر کھڑی حرکات بھی ہے، اس پہ مد بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے مشدد والا حروف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مد جو ہوگی مد لازم کہلائے گی، اور اس کی مقدار جو ہے 6 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 6 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم. یا دیکھیں فضلم، لام کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ فضلا من ربهم ورضوانا. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھنے آ رہی ہے، تو یہ فی مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھا جائے گا، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے. کیسے؟ فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھنے آ رہی ہے، تو یہ فی مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، من یہاں نون مشدد ہے، تو یہاں پہ غنہ ہوگا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ. یا دیکھیں شنآ، حمزہ کے پر کھڑی حرکات ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچیں گے. شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام. یا دیکھیں ان، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے صاد آ رہا ہے، اور صاد جو ہے افا کا ورڈ ہے، تو ہم یہ افا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. یا دیکھیں ان، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے تا آ رہا ہے، اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہ اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ ان تعتدوا. یا دیکھیں آپ کو چھوٹا سا میم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ فعل لازم کی علامت ہے، تو اس پر ٹھہرنا اہم ہے، تو آپ یہاں ضرور ٹھہریے. ٹھیک ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. یا دیکھیں آپ کو چھوٹا سا سوال لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائیں تو رک سکتا ہے، یعنی اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے تو آپ یہاں رک سکتے ہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ. یہاں اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے. اور آگے دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ فی مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ہاں ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یا دیکھیں ان اللہ، یہ اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. کیسے؟ ان اللہ شدید العقاب. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آپ نے اس سبق کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کے مخارج میں اور آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آئے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.